کشمیر منایا جا رہا ہے اور اس کے پس منظر میں کون سے اہم واقعات ہیں سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ سر آج یوم شہدائے کشمیر بالکل منایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ 13 جولائی سن 31 کا واقعہ ہے۔ جی یہ جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ شاید پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا یا اس وقت شروع ہوا، ہم بھی کہتے ہیں اگرچہ یہ پاکستان کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، یعنی پاکستان کو جس طرح سب کانٹیننٹ کی تقسیم 2 حصوں میں ہونی تھی، اس میں مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کے ساتھ جانے تھے، وہ نہیں گئے۔ کشمیر جو مسلم اکثریت کا علاقہ تھا وہ آج بھی ڈسپیوٹڈ ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈوگرا حکومت نے تقسیم سے بہت پہلے شروع کر رکھے تھے۔ سن 31 کا یہ جو واقعہ ہے 13 جولائی کا، یہ ایک نوجوان عبدالقدیر جو تھے، عبدالقدیر خان تھے، سوات کے رہنے والے تھے، ان کی ایک طرح سے ایک جذباتی رویہ یا کچھ کہہ لے اس کے نتیجے کے طور پر اس کو گرفتار کر دیا، سزا دینے کے لیے جیل میں، اور سری نگر کی جیل کے سامنے عدالت لگائی گئی تو مسلمان اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے، اور ان لوگوں کے اکٹھے ہونے کے نتیجے کے طور پر ایک پورا ایک طرح کا مجمع تھا۔ وہاں نماز کا وقت ہوا تو کسی نے اذان دے دی اور اس پر پولیس نے فائرنگ کر دی، ڈوگرا راج کی پولیس نے۔ وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرتے تھے، گائے کا ذبیحہ کیا تو پھانسی کی سزا دے دیتے تھے، اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہے وہاں۔ نتیجے کے طور پر مسلمان اذان اللہ اکبر کی نعرہ لگاتے تھے، آواز تیز کرتے تھے، اذان کے باقی لفظ بھی ادا کرتے تھے اور گولیاں کھاتے جاتے تھے۔ 22 لوگ شہید ہوئے، 22 لوگ، اور اس نے کشمیر کی تحریک کو زندہ کر دیا ڈوگرا راج کے خلاف۔ انہی دنوں علامہ اقبال بھی جو تھے انہوں نے کشمیر کمیٹی کی ایک طرح سے سیکریٹریشپ قبول کی اور اس کے لیے بڑا اہم کام کیا۔ یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کی زندگی کے 2 بڑے مسئلے تھے، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا۔ امیر الحسینی جو تھے مفتی اعظم فلسطین، ان کے بارے میں بھی ان سے ملاقات اور ان سے تعلق کا ذکر بھی ہے اور کشمیر کے مسئلے کا ذکر بھی ہے۔ اقبال خود کشمیری نژاد تھے۔ آج یہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، آج یہ قوم نجیب و چرب دست و تردباد، ہے کہاں روز مقافات اے خدائے دیرگیر۔ اقبال خاص طور پر اس معاملے میں خاص جذباتی بھی تھے اور بہت سی باتیں بھی کرتے تھے۔ ہم بہت سے دن مناتے ہیں، مثلا ابھی ہم نے برہان وانی کا دن منایا، مثلا ہم الحاق پاکستان کی جو قرارداد جس طرح پاس ہوئی اس کا دن مناتے ہیں، ہم وہ دن بھی مناتے ہیں یکجہتی کشمیر کے نام پر، پاکستان نے جس کا آغاز کیا تھا اس تحریک کا بھی مناتے ہیں، بہت چیزیں مناتے ہیں، لیکن بنیادی دن یہ ہے 13 جولائی کا۔ 13 جولائی کا بالکل سن 31 کو جو شروع ہوا، جس سے کشمیر کی تحریک آزادی تھی اس کی ابتدا ہوئی، اور اس نے آخر اتنا جوش پکڑا، اتنا زور پکڑا کہ آج تک وہ باقی زندہ دائم و قائم ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، اس میں تو کشمیر کی اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ برہان وانی بھی آ جاتے ہیں، حریت کانفرنس کے سعید علی گیلانی بھی آ جاتے ہیں، میر وائز 2 میر وائز شہید ہوئے، میر وائز یوسف، میر وائز فاروق، اور اب میر وائز عمر فاروق جو ہیں وہ ایک طرح کے لیڈ کر رہے ہیں۔ میر وائز یوسف تو پاکستان کے اس علاقے میں بہت سے لوگوں کے پاس آتے رہے، ان کی دوستیاں بھی تھیں، وہ کشمیری جو وہاں سے کٹ کے آئے تھے ان سے ملنے بھی آتے، مجھے یاد ہے کہ میرے کچھ عزیزوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، وہ آیا کرتے تھے اس علاقے میں۔ اور وہاں ایک پوری تحریک ہے، یاسین ملک جس کی بحریہ پاکستان میں ہے اور وہ خود ہندوستان میں ان کی قید میں ہے، مقبول بٹ جو شہید ہو کے تراٹ کھنڈ کی جیل میں جو ہے وہاں دفن ہے۔ ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا قصہ ہے جس کو بیان کرتے ہیں۔ 65 کی جنگ سے لے کر آج تک ہمارے سپاہی، ہمارے لوگ، ہمارے جیالے جو ہیں اس میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ جب 90s میں ان کے لوگ یہاں آئے تو یہاں ہم نے ان کی مہمان نوازی بھی کی اور ان کی لک آفٹر بھی کیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے اور وہاں کے لوگ اس میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں۔ سر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ طلعت مسعود صاحب جی ہمارے بہت ایک تو عسکری ماہر تو ہیں ہی، جرنیل ہیں، بڑے نامور اور بڑے سوچ سمجھ کر بات کرنے والے جرنیلوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے آرٹیکولیٹ بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی گفتگو اس معاملے میں ہم ضرور سنتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جنرل صاحب کیا اب آج یوم آزادی شہدائے کشمیر ہم منا رہے ہیں، کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کچھ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان
لوگوں کے جذبے کو کیسے آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، کوتاہیاں تو خیر ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کافی کچھ قربانیاں بھی بہت دی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان مسلسل دیکھیے کشمیر کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ جی جی جس دن سے پاکستان بنا ہے اور آج تک، اس وقت سے آج تک مسلسل پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ 1965 وار آپ دیکھ لیں، 49 کی وار دیکھ لیں، 65 کی دیکھ لیں، اور اس کے بعد کارگل کا واقعہ آپ دیکھ لیں، تمام چیزوں سے یہ آپ کو انڈیا ملے گا کہ پاکستان نے جنگ تک کی ہے کشمیر کے بارے میں، جی جی اور مسلسل پاکستان اپنی آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ فورمز پر ہو، انٹرنیشنل فورمز پر ہو، یا باہمی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں بڑی پاورز کے ساتھ، یا مسلمان ممالک کے ساتھ، یا اپنے دوست ممالک کے ساتھ، پاکستان ہمیشہ یہ بات کرتا ہے، اور ہر حکومت نے یہ کوشش کی ہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں کشمیر کے بارے میں، روز تقریباً کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں، اور وہاں کے حالات کو بیان بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی کوشش ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا فوکس ہو۔ لیکن دیکھیے اس وقت اصل چیز جو ہے ہم نے دیکھی کہ جی جی ایک تو دنیا جو ہے کوئی خاص دلچسپی کشمیر میں نہیں لے رہی ہے، نہیں لے رہی جی اور بالکل۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے انڈیا بہت اہم ہے تجارتی اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر، پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک قسم کا تعصب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے خاص طور سے مغربی دنیا میں، اور دوسرے بھی ممالک میں، چاہے وہ روس ہو یا چین ہو، مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے، تو آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر جو ایک قسم کا کانفرنس جو ضمیر ہے وہ دنیا کا گلوبل لیول پر یا ریجنل لیول پر کھڑا ہوگا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ حقائق ایسے ہیں کہ، اور جس قسم کی جارحانہ پالیسیز، جس قسم کی کرمنل پالیسیز انڈیا نے اپنائی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ کسی نہ کسی دن، اس کے باوجود کہ بڑی ان کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں کشمیریوں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی دن ان کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی، اور ان کے جو حقوق ہیں اگر پوری طور سے نہیں تو بڑی حد تک مانے جائیں گے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے بہت مختصر انداز میں مگر جامع انداز میں ساری بات کہہ دی۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو جسے کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جا سکتی جی، ضرور کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا، اور کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ بدلے گی۔ یہ اب نیا قانون بنا دیا انہوں نے، آئین ہند کا بدل کر کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ثابت کر دیا گیا، جبکہ یو این او کی قرارداد موجود ہے جو بتاتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ وہ اب نقشہ بناتے ہیں، اس کو اپنے ہم شامل کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ نیپال نے نقشہ بنایا، اس نے وہ لینڈ جس طرح انڈیا اپنی سڑک نکالنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ سکم، بھوٹان اور یہ علاقہ جسے ہم کہتے ہیں نیپال اور لداخ، ان سارے علاقوں پر اس کے ڈسپیوٹ ہیں۔ جی جی، یعنی ہندوستان کے کس کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں ہے جی، سری لنکا کے ساتھ بھی کم نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کا پانی ابھی دریاؤں کا اس نے بند کیا ہے، ابھی حسینہ واجد جو سب چل رہی ہے، اچانک پتہ چلے گا کہ وہاں بھی صورتحال ہے، کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی وادی اب جاگ اٹھی ہے، اور خاص طور پر میں برہان وانی کا نام لیتا ہوں، اور خاص طور پر میں ان کے لیڈروں میں سید علی گیلانی کا نام لیتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح روح پھونکی ہے اس تحریک میں، وہ انہی شہیدوں کا حصہ ہے جنہوں نے 13 جولائی سن 31 میں اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ جی یہی میں اس پہ سر، پاکستان کوشش تو کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس حد تک کامیاب رہا ہے پاکستان اس کو اجاگر کرنے میں؟ کامیاب رہنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ اتنا تو اجاگر کیا تھا کہ کشمیر ان کی سلامتی کونسل میں قراردادیں پاس ہوئی تھیں، لیکن عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنے سامراجی عزائم بھی ہوتے ہیں، بالکل، اور ان سامراجی عزائم کے لیے وہ بہت سی قربانی،
فلسطین میں کیا ان کا کوئی شک ہے کہ فلسطین ایک جینون مسئلہ ہے، لیکن وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیل میں اپنا بالکل۔ پٹھو پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ کشمیر میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھارت کو اس علاقے میں چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں، بڑے آبادی کا ملک ہے، اس کو جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ ملا کر، امریکہ کے ساتھ ملا کر جی وہ جی چاہتے ہیں کہ چین کے مقابلے میں ایک قوت پیدا ہو جائے، خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی میں جی وہ جی۔ اپنی قوت کو مضبوط کرے۔ ہوگا نہیں یہ کام، ہوتا وہی ہے جو انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو حق کا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جی۔ یہی کہہ